الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ آل عمران بڑی اہم سورت ہے. اور اس میں شروع میں تقریباً 90 آیات میں نصارہ نجران کے سلسلے میں کلام ہوا ہے. پھر آگے خطاب ایمان والوں کو ہوا ہے. یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے 137 نمبر کی آیت ہے. پہلے تو ایک بات سمجھ لیجیے کہ گناہ یہ نافرمانی کو کہتے ہیں. اللہ کی ناراضگی پیدا کرنے والی چیز کو گناہ کہتے ہیں. اور گناہ کی قسمیں بیان کی ہیں صغیرہ اور کبیرہ، میجر سنس اور مائنر سنس. چھوٹا گناہ وہ ہے کہ آدمی کچھ نیک اعمال کرتا ہے تو وہ چھوٹا گناہ جو ہے وہ دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آزمائش کے بارے میں پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عام آزمائش سمجھے. اس بنا پر انہوں نے فرمایا کہ جو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہوتی اولاد کی لائن سے، مال کی لائن سے، پڑوسیوں کی حق تلفی کی لائن سے، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو خطائیں ہیں وہ جب آدمی نمازیں پڑھتا ہے
نیکیاں کرتا ہے تو وہ نیکیاں وہ چھوٹی خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی خطائیں کرنی چاہیے. جان بوجھ کر راستے میں چلتے ہوئے کوئی ٹھوکر نہیں کھاتا، ٹھوکر لگ جاتی. آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے، لگ جاتا ہے. اس طرح گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر اگر چوک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے معافی کے راستے رکھے. چھوٹے گناہ کی مثال چھوٹی چنگاری کی طرح، اور بڑے گناہ کی مثال انگارے کی طرح ہے. انگارہ بھی خاکستر کرتا ہے اور چھوٹی سی چنگاری بھی جلانے کے لیے کافی ہے. جس چیز کو نافرمانی کہا وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے بچنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ایمان والے کی شان ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. لیکن گناہ ہو کب جاتا ہے؟ جب آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے. شیطان اس کو فوراً گناہ کے اندر دھکیل دیتا ہے. کوئی نہ کوئی چوک کا اور اللہ کی ناراضگی کا کام اس سے کروا لیتا ہے. کبھی وہ کام بڑا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا. تو اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس میں تو نماز کا ذکر ہے. نماز بھی بہت بڑی اللہ کی یاد والی چیز ہے. اس میں شروع اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ذکر ہی ذکر ہے، اللہ کی یاد ہی یاد ہے. اس لیے نماز بہت بڑی عبادت ہے. اس لیے بھائی ذکر کر لیتے، خالی اللہ اللہ کر لیتے، تھوڑی توبہ تلا کر لیتے تو بھی چل جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے 5 وقت کی نماز رکھی تاکہ اس کے اندر اللہ کو مخصوص طور پر یاد کیا جائے اور ایک خاص قسم کی عبادت اور روٹین دیا ہے جو دوسری عبادات سے بالکل مختلف ہے. تو فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غافل ہونے سے بچاؤ اور اللہ کی یاد میں اور نمازوں میں اپنے آپ کو جوڑے رکھو. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے حفاظت فرما لیں گے، بچا لیں گے. اب اللہ تعالیٰ یہاں متقیوں کی صفات بیان کر رہے ہیں. اوپر سے متقیوں کی صفات بیان ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے. ان میں ایک خوبی یہ بیان فرمائی، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. اور متقی لوگ کون ہیں؟ چوک ہو جاتی ہے ان سے بھی.
جب ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوتا ہے، فاحشتاً بڑے گناہ کو کہتے ہیں، جیسے علیاذ باللہ زنا ہے، یا کوئی چھوٹی خطا ان سے سرزد ہو جاتی ہے، اور ظلموا انفسہم، تو جو متقی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو گناہ کے بعد اچانک ایک چونک ہو جاتی ہے اور ان کو اللہ کی یاد آ جاتی تھی، یہ میں نے کیا کر دیا. اور جب اللہ کی یاد آ جاتی ہے تو وہ فوراً استغفار کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، تو ناراض ہو گیا، تیری رضا عطا فرما دے، تیری ناراضگی کو دور فرما دے اللہ، تو مجھ سے راضی ہو جا. اور یہ یاد رکھو کہ مغفرت کرنے والے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. بعض مفسرین نے اس مقام پر صلاۃ التوبہ کا تذکرہ کیا. صلاۃ التوبہ یعنی گناہوں سے توبہ کی نماز. اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم سے یا کسی بندے سے یا بندی سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو اسے اپنے کپڑے اور تمام چیزیں پاکیزہ کر کے اچھی طرح طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا، اور وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو کر 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی اللہ توفیق دے دے وہ نماز پڑھنا. اور نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو کوتاہی اور جو گناہ ہو گیا اس کی گڑ گڑا کر معافی مانگنا، اس کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں. یہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر گیا. توبہ کی شرائط، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو گناہ ہو گیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا، طے کرنے کا یہ گناہ نہیں کروں گا نہیں یہ گناہ. اور جو گناہ ہو گیا اس پر ندامت کا اظہار کرنا کہ ہائے اللہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا. اور نمبر 3 آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا کہ اللہ پکا ارادہ کرتا ہوں کہ اب آئندہ یہ گناہ مجھ سے صادر نہیں ہوگا. اس کا نام توبہ ہے. اور گناہ ایک لغزش کی جو ہو گئی، آئندہ گناہ پر اصرار نہ کرنا، اڑے نہ رہنا. ہو گئی خطا، اللہ سے معافی مانگ لی، روئے دھوئے گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ گناہ دوبارہ کرنے سے پرہیز کرنا. گناہ پر اصرار کرنا گناہ کو بڑا بنا دیتا ہے. گناہ کا اقرار کر لینا، اگر کوئی مجرم کورٹ میں جا کر آج جج کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کا گناہ ہلکا پڑ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی چور پکڑا گیا اور اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا اور کورٹ میں وہ اپنی چوری کو برحق ہونے پر دلائل پیش کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ جج غصے ہو جائے
کہ ایک تو گناہ کیا، اوپر سے گناہ جو ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے دلائل دے رہا ہے، تو آدمی گناہ کر کے نادم ہو جائے کہ اللہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا، اور نادم ہونے کے بعد روئے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور پکا عزم کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو سن لیتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کو بدلہ کیا دیتے ہیں؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں، جنات کے معنی باغات، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے باغات تیار کیے ہیں۔ اور یاد رکھو جب ایسی آیتیں آئیں تو ان کو جو ہے خیالات مت سمجھو، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کو، گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو، متقیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ ایسے باغات دیں گے جن کے اندر نہریں ہوں گی، اور نہروں کے اندر جنت کا پانی بہ رہا ہوگا، اور یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جب ہم ہمیشہ توبہ، استغفار، اللہ کے دربار میں معافی کا سلسلہ رکھیں گے اور تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو جو جنت دینے والے ہیں، جو باغات دینے والے ہیں، وہ باغ بھی ہمیشہ کے لیے دینے والے ہیں، ہمیشہ کے لیے عطا کریں گے۔ ایک مرتبہ جسے باغ مل جائے گا دوبارہ اللہ تعالیٰ اس سے لیں گے نہیں۔ اور یہ بدلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اچھا عمل کرنے والے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ آج کے مضمون کا خلاصہ یہ ہوا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ۔ صغیرہ گناہ سے بھی بچنا ہے اور پرہیز کرنا ہے، اور صغیرہ گناہ کے معاف ہونے کی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی شکلیں رکھی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھوٹے معاف کر دیتے ہیں۔ اور بڑے گناہ کے لیے اگر لوگوں کا حق ہے تو پہلے لوگوں کا حق دے دینا، اس کے بعد اللہ کے دربار میں معافی مانگنا۔ توبہ تین چیزوں کا نام ہے، اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں، اللہ تعالی ہمیں جنت کے لائق بنائیں اور تقوی والی زندگی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں۔ آج کی آیت کا اتنا ہی خلاصہ ہے اور آج اتنا ہی بیان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ ثابت ہے، نقشبندیہ کے یہاں بھی ہے مراقبہ، اور دوسرے سلسلوں میں بھی مراقبے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی مراقبات لکھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی مراقبہ فرماتے ہیں۔ رمضان میں صبح کی نماز کے بعد پون گھنٹے کا مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے، یہ تو ایک عبادت کی طرح ہے، ایک ذکر ہے، اللہ کی یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کا نام مراقبہ رکھا ہے۔
تو اس پر اشکال نہیں کرنا چاہیے، یہ ثابت شدہ شے ہے اور مشائخ سے ثابت چلا آ رہا ہے، اس سے فائدہ ہی ہوا ہے اور نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس دم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، آنکھیں بند ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں اور ایک کی تصور قائم فرمائیں۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
اے مقتدی بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین فإنك ان تکلنا الى انفسنا تکلنا الى عورة وذنب وخطیئة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ اقراری پاپی ہیں اور مجرم ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں فرمایا تو کوئی اور نہیں ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اے اللہ ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، تیرے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹے گناہوں سے حفاظت فرما، بڑے گناہوں سے محفوظ فرما، سچی توبہ تیرے دربار میں نصیب فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، تیرے دھیان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت کا شیدائی بنا دے۔ اے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما، اے اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے الہ العالمین گناہوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ معصیات والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ سیئات والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں سچا اور پکا ایماندار بنا دے، 100% مسلمان بنا دے، اور اے اللہ اخلاق والی زندگی عطا فرما۔
بد اخلاقیوں سے اللہ حفاظت فرما، جسمانی روحانی امراض سے شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، جن کے کاروبار ٹھپ ہیں اللہ عافیت کے ساتھ چلنے کی شکلیں پیدا فرما۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ نئے سال کو خیر کا، طاعات کا، اعمال صالحہ کا ذریعہ بنا دے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور نیکیوں کی توفیق والا یہ سال بنا دے۔ اے اللہ برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما دے، جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اللہ باعزت رہائی کے فیصلے فرما دے، جن کے فیصلے ہونے ہیں اللہ خیر کے فیصلے فرما دے۔ اللہ بے عزتیوں سے حفاظت فرما، رسوائیوں سے حفاظت فرما، دنیا آخرت کی عزتیں مسلمانوں کو عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، حق کا بول بالا فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔